علیکم، میں امداد سن رہا ہوں. بڑی بڑی خبریں ہیں بڑی بڑی بغاوتوں کی. بڑی بڑی پارٹیوں میں بڑی بڑی بغاوتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. آخری 2 دن خطرناک 2 دن شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان 2 دنوں میں پتہ چلے گا کہ کون بچے گا میدان میں اور کون نہیں بچے گا. اگر میدان میں بچ گئے سارے تو پھر کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا اس کا فیصلہ پھر الیکشن کے دن ہوگا. لیکن ابھی اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی جو ہے وہ سنسنی خیز بھی ہیں اور بڑی تہلکہ خیز اور غیر متوقع، کچھ متوقع ہیں کچھ غیر متوقع خبریں ہیں. تو اب بغاوت ہونا شروع ہو گئی ہے عین توقعات کے مطابق. اور وہ بغاوتیں کہاں ہوئی ہیں؟ وہ زلزلہ، ویسے تو زلزلہ آج آیا تھا پورے ملک میں اور لاہور میں بھی بیٹھے بیٹھے ہم ہل گئے تھے، لیکن اب پولیٹیکلی سیاسی طور پر بھی زلزلے آنا شروع ہو گئے ہیں. بڑی بڑی پارٹیاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہلنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، اب کیونکہ آج 11 جنوری ہے اور کل اور پرسوں اس کے بعد کسی کے پاس موقع نہیں ہوگا کہ وہ اپنے امیدواروں کی فہرست الیکشن کمیشن کو دے یا الیکشن کمیشن میں ٹکٹ جمع کروا سکے کوئی. تو لہذا پرسوں تک جس نے جو کام کرنا ہے، جس نے جو تیر مارنا ہے مار لے. اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، چانس نہیں ملے گا، ختم. وقت کم مقابلہ سخت. تو اب اس وقت کم مقابلہ سخت میں لڑائی بھی سخت ہے اور شدید لڑائی ہے، پارٹیوں کے اندر لڑائی ہے. اور خاص طور پر بڑی پارٹی مسلم لیگ نون، ان کے اندر بھونچال آیا ہوا ہے، ان کے اندر بہت بڑی بڑی بغاوتیں شروع ہو گئی ہوئی ہیں. ان بغاوتوں پر تو میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو آخری 2 دن ہیں، ان 2 دنوں میں جو فیصلہ ہونا ہے دوسرا بھی، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں. وہ ہے تحریک انصاف کا بلے کا نشان. اب پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان واپس ان کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کو مل گیا، اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک اپنا اجلاس بلایا، اپنی میٹنگ کی، اور اس اجلاس میں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم تو اس پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم اس کو چیلنج کریں گے، اس کے خلاف جائیں گے سپریم کورٹ میں. کیونکہ جو تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا، جو پہلے کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، وہ بھی غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، کسی ضابطے کے مطابق نہیں تھا. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے آرڈرز کے تحت جو 2 دسمبر کو انتخابات کروائے گئے، وہ انتخابات بھی بغیر کسی ضابطے، بغیر کسی قاعدے، بغیر کسی قانون کے تھے، اور جس کا اعتراف ظاہر ہے پی ٹی آئی کے وکلاء نے آ کر کیا تھا اپنا الیکشن کمیشن میں. تو الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن بھی کالعدم قرار دے دیا تھا، جس میں بیرسٹر گوہر چیئرمین بنے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بلکہ ایک ہی جگہ پر، پشاور میں ایک ہی جگہ پر چند منٹوں کے اندر اندر پورے ملک کے صوبائی صدور بھی بنا دیے گئے تھے. اور پھر نوٹیفیکیشن ہو گیا جی فلاں سیکرٹری جنرل، فلاں نائب صدر، تو فلاں یہ ہوگا تو فلاں وہ ہوگا. تو اس کے وہ الیکشن جو تھا اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، تو وہ الیکشن بھی کالعدم ہو گیا، اور تحریک انصاف سے بلے کا نشان دوبارہ واپس چھن گیا تھا. پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اس فیصلے کو، اور پشاور ہائی کورٹ نے کل بلے کا نشان پی ٹی آئی کو کر دیا واپس. تو پی ٹی آئی کی بلے بلے ہو گئی. اچھا، اب الیکشن کمیشن کیونکہ اس میں براہ راست فریق ہے، الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جناب کیونکہ الیکشن ہم نے کنڈکٹ کروانے ہوتے ہیں، ہم نے پارٹیوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ضوابط اور قواعد کے مطابق چلتی ہیں نہیں چل رہی، لہذا اگر کوئی ضابطے اور قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں پارٹی چل رہی تو ہمیں اپروپریٹ فورم ہے، ہم ان کو ان کے الیکشن کالعدم قرار دے کر ان سے نشان بھی واپس لے سکتے ہیں، اور جو بھی ہمیں کارروائی کرنی ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے طویل اپنے لا ڈپارٹمنٹ جو الیکشن کمیشن کا ہے اس نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ جی اس فیصلے کے خلاف، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جایا جائے گا سپریم کورٹ میں. چلے گئے. اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل کو ڈائری نمبر 657 الاٹ کر دیا ہے. اب کیونکہ وقت بہت کم ہے تو اس کی ہنگامی بنیادوں پر ہوگی سماعت. سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی اگر تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے تو پھر ایک پولیٹیکل پارٹی بغیر انٹرا پارٹی الیکشن کے عام انتخابات میں کیسے جا سکتی ہے، اور اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط ہے تو پھر ایک بڑا تنازع رہے گا کہ جی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے ملک پر اپلائی ہو رہا ہے. تو اور دوسرا یہ کہ پھر الیکشن کمیشن اگر اس کو نہیں مانتا تو آئینی بحران پیدا ہو جاتا ہے. تو سپریم کورٹ نے اس کو آج یا کل اس پر سماعت کر کے نہ ایک دن میں اس کو نمٹانا ہے. اگر کل سماعت ہوگی، ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں ابھی تک تو صرف ڈائری نمبر لگا ہے، سماعت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر سماعت، کیونکہ ابھی وہ سپریم جوڈیشل کونسل بھی اس کا بھی اجلاس جو اس کے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے استعفے کے بعد بھی ان کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کے اوپر اس کا اجلاس بھی جو ہے وہ ہو رہا تھا.
تو اب ظاہر سپریم کورٹ شاید آج نہیں کل سماعت کرے، ہو سکتا ہے لیٹ نائٹ تک، آج کل چلتی ہے عدالتیں، بیٹھتی ہیں، اور غیر معمولی حالات ہیں، اور غیر معمولی حالات میں ظاہر عدالتوں نے غیر معمولی کام کر کے غیر معمولی فیصلے کرنے ہیں۔ تو غیر معمولی سچویشن پتہ نہیں کیا ہونا ہے، آئندہ چند گھنٹوں میں سامنے آ جائے گا۔ لیکن اب یہاں اور سوال ہے، سیاسی سوال۔ یہ تو ذرا قانونی معاملہ ہے نا، قانونی معاملے کو کے اوپر جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے اثرات، مضمرات وہ ہوں گے سیاسی، اور ثمرات وہ ہوں گے سیاسی۔ تو اب سیاسی اگر فرض کر لیتے ہیں کہ بلے کا نشان برقرار رہتا ہے، تو بھی ظاہر ہے کچھ جو جن کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف کے بغیر انتخابات ہوں تو ان کو نقصان ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، جن کا ہوم ورک نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر، ظاہر ہے مسلم لیگ نون ہوم ورک تو پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کسی اور طرح کے حالات کا شکار ہے، اور اپنے آپ اس کھڈے میں گری ہے پی ٹی آئی جہاں سے اب نکلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون جنہوں نے ابھی تک جن کے حتمی نہیں ہوئے الیکشن کے کینڈیڈیٹس، جہاں جہاں ہوئے ہیں وہاں اکا دکا بغاوتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اگر بلے کا نشان برقرار ہوتا ہے اور مسلم لیگ نون ابھی تک اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ تحریک انصاف تو ہوگی نہیں، میدان خالی ہوگا تو خالی میدان سے ہم لے لیں گے سمپل میجورٹی، 2/3 میجورٹی، جتنا ملا سمیٹ لیں گے، تو اگر بلے کا نشان آ جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ خواب چکنا چور ہو جائے گا، مسلم لیگ نون کا ہی نہیں کئی اوروں کا بھی ہوگا، جو کہہ چکے ہیں کہ جی نہیں، یہ تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی نہیں اور اس کو الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ہے تو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کیوں ہے؟ صرف نشان واپس لے لینا کوئی بڑی کارروائی نہیں ہے۔ اگر تو وہ لگتا ہے کہ ملیٹنٹ تنظیم بن گئی ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے اگینسٹ ہے، تو پھر ظاہر اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، پھر اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل رہا، مطلب ایک فیصلہ پھر ہونا ہے تو پھر پراپر ثبوتوں کے ساتھ ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے۔ اچھا، اب اگر بلے کا نشان ہے تو پھر صورتحال اور زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی، پھر الیکشن کے ریزلٹس جو سوچے جا رہے ہیں کہ یہ ریزلٹ آ سکتے ہیں، پھر اس طرح نہیں ہوگا، پھر ذرا ڈیفرنٹ صورتحال ہوگی۔ اور اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تحریک انصاف کو تو ظاہر ہے تحریک انصاف کے لیے خطرہ، ورنہ مسلم لیگ نون کے لیے خطرہ، پیپلز پارٹی کے لیے خطرہ، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی یہ سوچ کر ذرا بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی میدان میں ہے نہیں، تو تحریک انصاف کا جو ووٹ جو کبھی پیپلز پارٹی کا ہوا کرتا تھا، وہ ووٹ عمران خان چھین کے لے گئے، تو اس ووٹ کو اینٹی نواز ووٹ ہے تو اس کو ہم اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بلاول بہت متحرک ہے، اور وہ صرف آس میں نہیں بیٹھے کہ کوئی ووٹ خاموشی کے ساتھ ان کے پاس آ جائے گا، نہیں، وہ اس کے اوپر محنت بھی کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ اس پر میں آتا ہوں پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین پر، وہ کس طرح الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو تاندلیاں والا میں تھے، فیصل آباد کے پاس، آصفہ بھٹو وہاں پر حیدرآباد سے ہوتی سانگڑ ریلی کی صورت میں، اور وہ ایک الگ بہرحال اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن اب جو میں ایک تو یہ سلسلہ ہوا نا کہ بلے کے نشان، بلا جو ہے وہ دو طرفہ شکار کرے گا نا، اگر بلے کا نشان گیا تو پی ٹی آئی شکار ہو جائے گی، اور بلے کا نشان واپس آ گیا تو مسلم لیگ نون کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا صفایا ہو جائے گا، پھر ان کو ذرا وہ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اور سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کو نکلنا پڑے گا۔ اگر بلے کا نشان نہیں ملے گا تو مسلم لیگ نون چند جلسے کر کے بھی پھر جو ہے وہ جو رزلٹ وہ چاہتی ہے وہ حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ پھر آزاد اپنا امیدوار یا اپنا ہر حلقے میں پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہوگا الگ نشان سے الیکشن لڑے تو اس سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا۔ وہ میں بات جو بار بار گزارش کرتا ہوں پھر یہ ہوگا کہ جناب پھر تحریک انصاف کا ہر امیدوار جس نے کاغذات نامزدگی جمع کرا وہ کہے گا میں تو الیکشن لڑ سا پائی، جو مرضی کر لوں، عمران خان کا اعتماد میرے اوپر ہے، میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں نون لیگ میں۔ نون لیگ نے اپنا فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی 3 ڈویژنز کے زیادہ تر ٹکٹس اناؤنس کر دیے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر جہاں پر آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی سے انحراف کر کے تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، پھر وہ خیر ووٹ شوٹ تو نہیں ہوا تھا، ووٹ تو پھر اتحادی ہی پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے تھے، تو وہ جو منحرف ارکان سے ووٹ نہیں دلوایا گیا تھا وہ بعد میں پی ڈی ایم کی حکومت کی اپوزیشن رہے، وہ
راجہ ریاض ہو گئے، نواب شیر وسیر ہو گئے، دوسرے لوگ جن میں سے جو مسلم لیگ نون کو جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کو ٹکٹ دینے کا مسئلہ بھی وہاں پر بھی ابھی یعنی کچھ راجہ ریاض کو تو ٹکٹ دے دیا فیصل آباد یعنی 104 سے، لیکن نواب شیر وسیر اپنا ان کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ان کا حلقہ جو ہے وہ میں نے کہیں لکھ رکھا ہوا تھا، بہرحال نواب شیر وسیر کا جو حلقہ ہے جڑاوالا کا وہاں ابھی ٹکٹ فائنل نہیں ہوا۔ دانیال عزیز ان کو ٹکٹ نہیں ملا، تو دانیال عزیز نے کہہ دیا کہ جی میں اب آزاد الیکشن لڑوں گا، میں تو سامنے ہو کر آ جاؤں گا۔ اب دانیال عزیز ہیں، ادھر دوسرا حلقہ ہے اپنا تاندلیہ والا کا، وہاں پر ٹکٹ دیا ہے 97 تاندلیہ والا، وہاں پر ٹکٹ دیا گیا ہے علی گوہر خان کو، تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہوا کرتے تھے رجب بلوچ صاحب، تو وہ ان کی فیملی ٹکٹ کی بیٹی ٹکٹ کی امیدوار تھی عائشہ رجب بلوچ، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، تو عائشہ رجب بلوچ نے کہا کہ جی میں تو آزاد الیکشن لڑوں گی، میری فیملی کی بہت قربانیاں تھیں، میرے والد صاحب نے انتہائی مشکل وقت میں نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا تھا، ہم ٹکٹ کے حقدار سے، ہمیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو انہوں نے بھی بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ دانیال عزیز، اب دانیال عزیز مسلم لیگ نون مسلم لیگ کی فیملی سے ہیں، چودھری ان کے جو والد صاحب انور عزیز صاحب ہیں، اور پھر وہ نواز شریف کے ساتھ ہی تھے، پھر مشرف کے دور میں مشرف کے ساتھ چلے گئے تھے، پھر واپس آ گئے تھے، اور واپس آنے کے بعد دانیال عزیز صاحب جو ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے میں رہنے والے مسلسل رہنے والے، یا مریم نواز کی کور ٹیم میں جو تھے لوگ، جو چند لوگ تھے ان میں سے تھے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کے خلاف مسلسل عدالتوں میں معاملات چل رہے ہوتے تھے، کبھی نیب میں پیشی ہوتی تھی، کبھی کچھ ہوتا تھا، اب نواز شریف وزیر اعظم تھے، اس وقت مریم نواز صاحبہ کی جو کور ٹیم تھی، دانیال عزیز، طلال چودھری، مریم اورنگزیب اور کچھ اس طرح کے اور لوگ، ان میں جنہوں نے اس وقت اپنی جماعت کے دفاع میں ہر حد پار کر کے بیانات کی حد تک عدلیہ کو للکارا، یہ کیا وہ کیا، تو ان میں 3 لوگ تھے جنہوں نے سزائیں کاٹی، ایک نہال ہاشمی، ایک دانیال عزیز، ایک طلال چودھری۔ اب دانیال عزیز اور طلال چودھری تو 5-5 سال کے لیے تو انہیں عدالت میں ہو گئے تھے نااہل۔ اچھا، اب دونوں کی ٹکٹوں کا مسئلہ، دانیال عزیز کو تو کلیئر ہو گیا کہ جی آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ دانیال عزیز نے کچھ دن پہلے، 1-1.5 ماہ پہلے، اپنی پارٹی کی جو حکومت کی جو پالیسیز تھی ان پر تنقید کیا تھا، پچھلی حکومت جو تھی، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا احسن اقبال کو کہ جی ان کی کوئی پالیسی نہیں تھی، مہنگائی بڑھتی گئی، بہرحال جو بھی، تو اس پر دانیال عزیز کو شوکاز نوٹس ہوا تھا، انہوں نے جواب بھی دے دیا تھا، لیکن بہرحال دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں ملا۔ NA-75 ناروال دانیال کہہ رہے کہ جی میں الیکشن لڑتا ہوں بھائی، تو یہاں پر ایک مسلم لیگ نون کو بڑا دھچکا۔ دوسرا عائشہ کا میں نے بتا دیا آپ کو، عائشہ رجب کا۔ اچھا، اب جو طلال چودھری والا ہے حلقہ، وہاں نواب شیر وسیر NA-96، وہ بھی فیصل آباد کا ہی حلقہ جڑاوالا کا، یہاں پر نواب شیر وسیر، ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ حلقہ ابھی فائنل نہیں ہوا کہ یہاں کس کو ٹکٹ دینا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو IPP کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ حلقے بھی ابھی تک خالی چھوڑے ہوئے، جہانگیر ترین کے لیے، علیم خان کے لیے، اور دوسرا وہ اون چودھری، اور اس طرح کوئی 17-18 قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے، 7 قومی اسمبلی کے اور 11 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، یہاں پر بھی مسلم لیگ نون کو پرابلم ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے رات گئے تک سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا، کل ٹکٹ دیں گے تو پھر لوگ جا کر اپنے جمع کروائیں گے ٹکٹس۔ اچھا، اب یہ تو ہے مسلم لیگ نون کے اندر کا حال، PTI مسلم لیگ نون۔ تیسری پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی، وہ ان جھمیلوں سے آزاد ہے، نہ ان کے اوپر کوئی قانونی معاملات ہے، نہ ان کے اندر کوئی پنجاب کی حد تک بڑی بغاوتیں۔ سندھ میں انہوں نے ٹکٹیں جاری کر دی، تو اور الیکشن کیمپین ان کی عروج پر ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑے عرصے سے الیکشن کیمپین شروع کی ہوئی تھی۔ آج تاندلیہ والا میں بہت بڑا اور مؤثر جلسہ بلاول بھٹو نے کیا ہے، شدید ٹھنڈ کے باوجود لوگ تھے اور چارج لوگ تھے، بہت گرم جوش جلسہ تھا، اور تقریر انہوں نے وہی جو اب الیکشن منشور کے مطابق اپنی لے کر چل رہے ہیں وہ کی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آصفہ بھٹو ہیں، ان کی جو جھلک ہے نا، وہ لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو کی یاد دلا رہی ہے، ان کا انداز بھی وہی ہے، بات کرنے کا انداز بھی وہی ہے، اور ظاہر ہے وہ جس طرح محترمہ کپڑے پہنا کرتی تھی، اپنا دوپٹہ چادر اوڑھنا، وہ بالکل تصویر لگتی ہے بینظیر کی، تو وہ ایک الگ سے ایک لہر کی طرح اٹھی ہے سندھ میں آصفہ بھٹو، اور ظاہر ہے اگر وہ
اسی طرح کنٹینیو انہوں نے کیا. اور ادھر سے بلاول بھٹو, تو ان دونوں جو الیکشن کیمپین ہے اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ہوگا. سو پیپلز پارٹی فوکسڈ ہے کہ بھی لوگوں میں جائیں, منشور دیں, اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین ابھی کہا جا رہا ہے کہ 15 کے بعد شروع ہوگی. ابھی تو مسلم لیگ نون پہلے یہ جو جھٹکے لگ رہے ہیں نا ہلکے پھلکے یا بڑے بڑے, ان جھٹکوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آصفہ بھٹو جو ہے وہ اگر اسی طرح الیکشن کیمپین میں اپنے بھائی کے ساتھ رہیں تو بہت بڑا فرق پڑے گا پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک پر بھی اور ووٹر پر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.